حکمرانوں نے مہنگائی اس لیے کی ہے تاکہ آپ کو اپنے بلز کی فکر رہے، ایمان کی نہیں۔ یہ تو وہ سروائیول موڈ ہے جس میں ہم بہت عرصے سے جی رہے ہیں۔ تبھی تو اب آج ہمیں دین پرپز نہیں لگتا، صرف سکون لینے کا ذریعہ لگتا ہے۔ جب صبح اٹھتے ہی آپ کو بلز کی فکر ہوگی، آپ کو پیٹرول کے مہنگے ہونے کی، مہنگائی کی فکر ہوگی، جب آپ اسی سوچ میں پریشان رہیں گے تو پھر آپ کو امت کہاں یاد رہے گی؟ آخرت کا خوف کہاں آئے گا دل میں؟ اور سب سے بڑا مسئلہ ہمارے میں یونٹی کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ اس سو کالڈ یہ جمہوریت ہے، تو یہاں پہ تو عوام کی چلنی چاہیے، اور یہاں پہ عوام کچھ اپنا حق بھی نہیں لے سکتی۔ یونٹی ہونی چاہیے، اپنا حق تو نہیں، کوئی سولوشن نکالیں کسی چیز کا جو بھی مشکلات آ رہی ہیں، لیکن ہم میمز بنانے لگ جاتے ہیں، اس کے بعد بھی ہر چیز کو مذاق میں ایسے اڑا دیتے ہیں، پھر اس کو نارملائز کر دیتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ امت اس قدر ناکام اور اس قدر ڈی ٹریک کیوں ہو گئی ہے۔ اصل میں ہمیں سروائیول موڈ میں سوچنے سمجھنے کی اجازت ہی نہیں دی جاتی۔ ہمیں یہ خیال ہی نہیں رہتا کہ حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرپس کو آگے لے کر چلنا چاہیے، لیکن ہم ان حکمرانوں کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ اور آج کل تو حکمران بھی پریشان ہیں کرائسس سے۔ جب امت تکلیف میں ہوتی ہے، جب مسلمانوں کا خون بہایا جاتا ہے، جب لوگوں کو مسلمانوں کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، تو یہ اٹھ کر جاتے نہیں ہیں اور آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر اس کا عذاب بھی ہم پر آئے گا لازمی، اور اس کے اثرات بھی ہم پر آئیں گے۔ جب ظلم کو نہیں روکا جاتا تو وہ آپ کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، اور آج پھر جو حالات ہیں تو پھر سبب وہی بن رہا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے گا، اگر آج بھی ہم ظلم کے خلاف نہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہوئے، پاور نہ بنائی، تو پھر وہ ظلم ہمارے تک پہنچے گا، لازمی پہنچے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر مسلمان ایکٹیو ہوتا تھا، وہ اپنا کام پرفارمنس دے رہا ہوتا تھا، پرفارم کر رہا ہوتا تھا، اپنا کردار ادا کر رہا ہوتا تھا صحیح طریقے سے۔ وہاں حاکمیت اللہ کی تھی، وہ سسٹم اللہ تعالیٰ کا تھا، اور ہر کوئی کنیکٹڈ تھا، جڑا ہوا تھا، وہ امت کے وفادار تھے اور ایک امت تھی۔ دین کو ہم پرپز لے کر چل نہیں رہے۔ اگر ہم دین کو مقصد بنا لیں گے تو شاید ہم سیدھے راستے پر آنے کے لیے راضی ہو جائیں۔